آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر سندھ پولیس کی اندھیر نگری اور چوپٹ راج پر بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ میرٹ، صلاحیت اور قابلیت سے مالا مال لاوارث پولیس افسروں کو کوئی ایک بھی پوسٹنگ نہیں ملتی، لیکن ان کے مقابلے میں جو نکمے ہیں، ہڈ حرام ہیں، مگر بڑے افسروں کے آنکھوں کے تارے اور ہاتھوں کے چھالے ہونے کے ناطے انہیں بیک وقت دو اہم ترین پوسٹوں سے نوازا جا رہا ہے۔ وہ خوش نصیب ڈی ایس پی کون ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم خاور اکبر شیخ پر بات کریں گے کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی ہے، ایسے کون سے ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ بار بار گھوم پھر کر جو ہے وہ اے آئی جی لاجسٹک بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اے آئی جی لاجسٹک بننے کا مقصد ہر دور کے آئی جی کے وہ ہمراز بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایسی کون سی صلاحیت ہے، ایسی کون سی خوبی ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ایک زوار حسین ہی نہیں ہے لاڈلا۔ زوار حسین سے پہلے یہ کارنامہ جو ہے موچکو تھانے کے سابقہ ایس ایچ او شاہد چودھری بھی جو ہے اس وقت کے ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ سے سر انجام دے چکے تھے، یعنی کہ اپنی سابقہ سزائیں جو ہیں 7 سزائیں جو ہے وہ ایک ہی آرڈر میں انہوں نے ختم کروا دی تھی، جو کہ خلاف قانون بھی ہے، خلاف ضابطہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے افسروں کے ہدایت پر، بڑے افسروں کے احکامات کے نتیجے میں اس وقت کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ نے بھی یہ کڑوا گھونٹ پی کر انہیں ایک ہی جھٹکے میں 7 پرانی سزاؤں سے جو ہے مبرہ کر دیا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم جو ہے وہ شکارپور کے ایک سارجنٹ پر بات کریں گے جنہوں نے اپنے ماما کی عدالت لگائی ہوئی ہے، جو کہ چالان دیتے ہیں اور چالان کے پیسے جو ہے وہ اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، کسی سرکاری خزانے میں جمع نہیں کراتے۔ وہ کون اتنا با اثر سارجنٹ ہے اور اسے کس کی سرپرستی حاصل ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں جو ہے کچھ اور بھی خبریں ہیں کہ شاہ رخ کو کس نے پی ایس او بنا دیا ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا کا، اور کچھ اور بھی چھوٹی موٹی خبریں ہیں۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اندھیر نگری چوپٹ راج سے کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اے آئی جی لاجسٹک پر۔ ناظرین، کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جس طرح کسی بھی گھر کا ایک کچن ہوتا ہے، کسی بھی گھر کا ایک جو ہے وہ واش روم ہوتا ہے، واش روم اور کچن کو دیکھ کر جو ہے پورے گھر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کیسا ہے اور گھر میں رہنے والے کیسے ہیں، ان کے عادات و اطوار، ان کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے صرف گھر کے کچن کو اور گھر کے واش روم کو دیکھ کر۔ اسی طریقے سے سندھ پولیس میں اے آئی جی لاجسٹک کا جو آفس ہے وہ ایک بہت ہی اہم ترین آفس ہے۔ اس آفس میں جو افسر بیٹھتا ہے ایز اے انچارج، اس کو دیکھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس پوری فورس کا جو سربراہ ہے وہ آئی جی کس کماش کا ہے، یعنی کہ وہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، دیانتدار ہے یا حرام خور ہے، اصول پرست ہے یا بے اصولی کا چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ یہ سب کچھ کا اندازہ جو ہے وہ اے آئی جی لاجسٹک کی پوسٹنگ سے ہوتا ہے کہ وہاں جس پولیس افسر کو ایز اے آئی جی لاجسٹک بنایا گیا ہے وہ افسر کیسا ہے، وہ خود کتنا دودھ کا دھلا ہوا ہے، وہ خود کتنا ایماندار ہے، وہ خود کتنا دیانتدار ہے، وہ خود کتنا اصول پرست ہے۔ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ ایک طریقے سے عکاسی کرتا ہے اپنے آئی جی کی، وہ آئینے کا کردار ادا کرتا ہے اپنے آئی جی کے لیے کہ اگر وہ آئینہ صاف ہے تو آئی جی کا چہرہ اس میں صاف نظر آئے گا، اگر وہ آئینہ جیسا ہوگا وہی آئی جی کو وہ پیش کرے گا کہ یہ آئی جی اس کماش کا ہے۔ اب خاور اکبر شیخ جو ہے وہ انہیں اس پوسٹ پر رہنے کا ایک وسیع تجربہ ہے، بہت سارے آئی جیز کے ساتھ وہ اس پوسٹ پر اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ تو اگر پولیسی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ خاور اکبر شیخ جو ہے بہت سارے آئی جیز کا جو ہے وہ ہمراز رہ چکا ہے تو غلط نہیں ہوگا، جس میں مشتاق مہر بھی شامل ہے، جس میں غلام نبی میمن بھی شامل ہے، جس میں کلیم امام بھی شامل ہے، اور بہت سارے آئی جی شامل ہیں جن کے وہ ہمراز ہیں۔ آخر یہ لاجسٹک کا جو اے آئی جی یہ
کرتا کیا ہے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اربوں کی جو بجٹ ہوتی ہے سندھ پولیس کی، وہ تمام بجٹ کا جو ہے وہ خرید و فروخت کے جو ہے ٹھیکہ ہے، خرید و فروخت کا جو کام ہے وہ اے آئی جی لاجسٹک کرتا ہے کہ کون سی چیز کتنے میں خریدنی ہے، سستی لینی ہے یا مہنگی لینی ہے، کس سے خریدنی ہے، کتنا کک بیک آئے گا، یہ سب کا تخمینہ، سب کا جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اے آئی جی لاجسٹک ہوتا ہے۔ اس لیے اے آئی جی لاجسٹک کا ایماندار ہونا محکمے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اے آئی جی کا بے ایمان ہونے سے جو ہے وہ محکمے کو اچھی چیزیں نہیں ملے گی اور محکمے کا جو فنڈ ہے وہ دوسروں کی جیبوں میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پوسٹ پر جو بندہ آئے گا وہ آئی جی کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا کہ یہ جو آئی جی ہے یہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، اصول پرست ہے یا بے اصولہ ہے، حرام خور ہے یا کہ ٹھیک ہے، یہ اس بات کا تعین کرے گا اے آئی جی لاجسٹک کی پوسٹ۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ خاور اکبر شیخ کی جو پوسٹنگ ہے یہ کس نے کروائی ہے؟ آیا یہ خالصتاً جو ہے راجہ رفعت مختار کا اپنا فیصلہ ہے یا دوسرے تمام جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی ہیں جس طرح سے وہ تمام ٹرانسفر پوسٹنگوں کے آرڈر ان پہ ایک طریقے سے مسلط کروائے گئے ہیں، انہی میں شامل یہ بھی ہے کہ انہیں بھی جو ہے وہ ان پر مسلط کروایا گیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق اس پوسٹنگ میں جو ہے مشتاق مہر پلس اے ڈی خواجہ کا بالواسطہ یا براہ راست ہاتھ ہے، غلام نبی میمن کی بھی اس میں آشیرواد حاصل ہے۔ لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ چونکہ راجہ رفعت مختار موٹر وے میں رہ چکے ہیں اور ان کے اس وقت کے آئی جی اے ڈی خواجہ تھے، یعنی کہ اے ڈی خواجہ کے وہ انڈر میں رہ چکے ہیں، اے ڈی خواجہ ان کے باس تھے، آئی جی تھے، ان سے ان کے کنیکشن ہے، ان سے ان کے ایک احترام کا رشتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کہنے پر، ان کی سفارش پر، ان کی درخواست پر، ان کی التماس پر، ان کی التجا پر ایک پوسٹنگ یہ ہوئی ہے، کس کی؟ خاور اکبر شیخ کی، ایک بدین میں پوسٹنگ ہوئی ہے قمر رضا جسکانی کی، ایک ڈاکٹر سومرو کی پوسٹنگ ہوئی ہے۔ یہ 2-3-4 بندے ہیں کہ یہ ان کی سفارش جو ہے وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ خود اے ڈی خواجہ نے کروائی ہے۔ مشتاق مہر کا بھی اس میں ہاتھ آتا ہے کہ انہوں نے بھی سفارش کی۔ بہرحال یہ اہم ترین پوسٹنگ ہے راجہ رفعت مختار صاحب۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ پوسٹنگ جو ہے یہ آپ کی نیک نامی کا بھی باعث بن سکتا ہے اور آپ کی بدنامی کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارنے کا، تو یہ کہیں آپ کے لیے آگے چل کر رسوائی کا باعث نہ بن جائے۔ یہ جو میں نے مثال دی نا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارنے کا، یہ ویسے پولیس والوں کا کہنا ہے کس کے لیے؟ آصف اعجاز شیخ کے لیے۔ ابھی آئی جی آئے تھے، ابھی چارج لیا تھا، 2-3 دن گزرے تھے کہ یہ بڑی افواہیں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ جی یہ تو آئی جی جہاں پر خود خادم رند کے بہت قریب ہیں، تو دوسرا جو ہے وہ افسر ڈی آئی جی آصف اعجاز ہے، آصف اعجاز کے ساتھ وہ سروس کر چکے ہیں بلوچستان میں، اور ان کے بہت ہی گہرے مراسم میں اس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی تھی۔ اس کے دوران یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ جو چاہے جو ہے وہ پوسٹنگ لے سکتے ہیں آصف اعجاز شیخ کے بہت ہی خصوصی تعلقات ہیں۔ یہی کہا گیا تھا کہ وہ سی ٹی ڈی کے تو ڈی آئی جی بن جائیں گے، سی ٹی ڈی کا بھی ڈی آئی جی رہیں گے، اسپیشل برانچ کی بھی ڈی آئی جی رہیں گے، اور سیف سٹی پروجیکٹ کے بھی جو ہے وہ ڈی جی کے حصے سے کام کرتے رہیں گے۔ 3-4 پوسٹیں وہ بیک وقت انجوائے کریں گے، یہ ان کے رفقا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ان کو وہیں کا بٹھا دیے گئے جہاں وہ ہیں، یعنی کوئی ان کو اضافی پوسٹ نہیں دی گئی۔ اس کو کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑ دیا بارنے کا۔ اب یہ 53 جو ڈی ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ اندھیر نگری چوپٹ راج، کیسے اندھیر نگری چوپٹ راج کہ یہاں تو سندھ پولیس میں کوئی ایک بھی پوسٹنگ جو اس میں ہوئی ہے اس وقت اس شفاف الیکشن کی آڑ میں، جو پورا بندر بانٹ ہوا، جو مال غنیمت لوٹا گیا اس ٹرانسفر پوسٹنگ کی شکل میں، اس میں کوئی ایک بھی پوسٹنگ جو ہے میرٹ پر نہیں ہوئی ہے، کوئی اس میں ایک بندہ بھی لاوارث نہیں آیا۔ ہر ایک کی سفارش ہے اور ہر ایک کی پوسٹنگ میں کسی نہ کسی شکل میں جو ہے روکڑا چلا ہے۔
یعنی کہ میرٹ کا اس میں خون ہوا ہے، صلاحیتوں کا خون ہوا ہے. کوئی بیچارہ جو ہے میرٹ کی بنیاد پر، کام کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر کسی کی بھی پوسٹنگ نہیں ہوئی. یہ بہت دعوے کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، بہت ہی زیادہ دعوے کے ساتھ. جتنے ایس ایچ او لگے ہیں سب پیسے دے کے لگے، جتنے ڈی ایس پی لگے ہیں سب کے سب تعلقات پلس پیسہ اس میں خرچ ہوا ہے. یہ آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس میں روکڑا چلا ہے، پیسہ چلا ہے. آپ نے نہیں لیا ہوگا لیکن آپ کے جو چین آف کمان میں لوگ کام کر رہے ہیں اس میں سب نے پیسے لیے ہیں ان پوسٹنگوں میں. اب ایک ایسا ڈی ایس پی ہے جس کے پاس دو چارج ہے، دو پوسٹیں ہیں اس نئی ٹرانسفر پوسٹنگ کی روح سے. وہ کون ہے؟ اسلم جویا. یہ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، درمیان میں اسلم جویا ہے، ایک طرف بھی ڈی آئی جی ہے، دوسری طرف بھی ڈی آئی جی ہے. دو ڈی آئی جی ان کے سفارشی ہیں، ان کی پوسٹنگ کروائی ہے اس وقت رسالہ کے ڈی ایس پی. کل میں نے پروگرام میں غلطی سے فریئر کر دیا تھا، لیکن یہ رسالہ کے اس وقت ایس ڈی پی او بنے ہیں اس نئے حکم نامے کے مطابق. جو حکم نامہ انہوں نے اپروول کے لیے بھجوایا تھا الیکشن کمیشن پاکستان کو، اس کے روح سے جو ہے اسلم جویا جو ہے وہ ڈی ایس پی رسالہ ہے. لیکن پریکٹیکلی ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس میں ہے ہی نہیں. وہ ڈپوٹیشن پر جو ہے اینٹی کرپشن میں ہے. عثمان غنی صدیقی جو وہاں کے گریڈ 20 کے ہیں وہ ایز اے چیئرمین کی پوسٹ کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. وہ ان کے رائٹ ہینڈ ہیں، ان کے پی ایس او ہیں، ان کے ریڈر ہیں، ان کے فرنٹ مین ہیں، اس کے بیک مین ہیں، ان کے سب کچھ وہی ہے. وہ سارے ٹرانسفر پوسٹنگ وہی کروا رہے ہیں جس کو جہاں لگانا ہے. وہ اس وقت ایک اچھی سونے کی کان پر وہاں بیٹھے ہوئے، تو ان کا کیا دماغ خراب ہے کہ وہ رسالہ میں آ کے ایز اے ڈی ایس پی کی پوسٹ کو سنبھالیں گے. لیکن اندھیر نگری دے کے نا یہ سندھ پولیس میں کتنا مس مینجمنٹ ہے کہ ایک آدمی سندھ پولیس میں ہے ہی نہیں، پوسٹنگ ان کی اینٹی کرپشن میں ایز اے ڈپوٹیشن پر، لیکن یہاں ان کا آرڈر ہو گیا. یہ آئی جی صاحب آپ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے دو آپ کے ایس پی ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، ایک آپ کا ڈی آئی جی پیر محمد شاہ. ان کے آپ کان پکڑیں کہ بھئی یہ آپ لوگوں نے کیا غلطی کی، ان کا نام کیسا بھیجا، آپ نے نام کیسا بھیجا، اس کا آرڈر ہو کیسے گیا. سوائے عزیز سے آپ پوچھیں، یا پھر آپ پوچھیں شاد ابن مسیح سے، یا پھر آپ پوچھیں پیر محمد شاہ سے کہ یہ کیسا اس کا نام اوپر گیا. ایک آدمی اینٹی کرپشن میں آپ نوازنے کی بھی ایک حد ہو گئی ہے. اس سے اندازہ لگائیں راجہ صاحب کہ آپ کی تمام تر پوسٹنگوں میں کتنا میرٹ کا خیال رکھا گیا ہے، کتنا اصولوں کا خیال رکھا ہے، کتنی قابلیت کا اس میں استعمال ہوا ہے. دیکھ لیں کہ اس اسلم جویا اچھا پولیس افسر ہے، ملنسار ہے، دوستوں کا دوست ہے، میں بھی ان کو جانتا ہوں. اب ان پہ اگر مہربان ہے دو ڈی آئی جی، تو یہ ان کی خوبیوں کا، ان کی صلاحیتوں کا، ان کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ کون سی قابلیت ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے دو ڈی آئی جیز ان پر مرے جا رہے ہیں، اپنے سینے سے لگائے رکھے ہوئے ہیں. ایک اینٹی کرپشن سے نہیں چھوڑ رہا ہے، دوسرا انہیں جو ہے رسالہ کی طرف کھینچ رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ. آخر کوئی تو خوبی ہے نا اس کے اندر، اسلم جو ہے کے اندر. مجھے نہیں پتا کون سی خوبی ہے. خوبیوں کی ابتدا، خوبیوں کی شروعات کرنگی سے ہوتی ہے، جہاں پر یہ دونوں جو ہے خود عثمان غنی صدیقی اور دوسرے جو ہے آصف حجاز وہاں پر ٹی پی او رہ چکے ہیں. وہیں سے ان کے تعلقات جڑ گئے، ایسے ڈانڈے ان کے جڑ گئے، ایسے تعلقات جڑ گئے جو کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے. وہاں 17 میں تھے، اب دونوں 20 میں چلے گئے. 3 گریڈ کا اضافہ ہو گیا. یوں اگر 21 میں بھی چلے گئے، آئی جی بن جائے، تب بھی یہ تعلقات کا رشتہ کمزور ہونے کے بجائے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. تو یہ تو ہے صلاحیتیں، یہ تو ہے خوبیاں. راجہ رفعت مختار صاحب آئی جی سندھ، آپ کی چین آف کمان میں کام کرنے والے ایک ڈی ایس پی کے اور ان کے سرپرست دو ڈی آئی جیز کی. تو آپ ان میں پوچھیں کہ بھئی ان کو کس نے نام شامل کیا اس لسٹ میں. جو آنا ہی نہیں چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ میں تو وہیں رہوں گا، میں نے نہیں چارج لینا ہے، میں نے سندھ پولیس نہیں آنا ہے. یہ انہوں نے اپنے رفقا سے کہہ دیا ہے، آرڈر ہو گیا غلطی سے، لیکن میں آنے کی غلطی نہیں کروں گا ایک اچھی جگہ کو چھوڑ کر. اب یہ تو تھا اندھیر نگری اور چوپٹ راج پر. اب اس سے بھی بڑی اندھیر نگری چوپٹ راج دوسری ہوئی تھی، جو میں 4 دن سے ڈول پیٹ رہا تھا اسد رضا کو ملامت کرتے ہوئے. اسد رضا کے کاندھے پر بندوق رکھ کے جو میں نشانہ لگا رہا تھا کہ اسد رضا نے کتنا غلط کام کیا ہے، کیوں کیا ہے، کس کے کہنے پر کیا ہے، کہاں سے آئے جمکے، کس نے دیے جمکے، کیوں پہنا ہے یہ جمکے. یہ میں کہہ کے تھک گیا تھا اسد رضا کے لیے.
زوار حسین کے لیے کہ ان کی 4 سزائیں انہوں نے معاف کر دی تھی، ایک ایفیشنسی اینڈ کیا نام ہے ڈسپلن رول کا 14 کا حوالہ دے کر. لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ مجبور تھے. ایڈیشنل آئی جی نے کہا تھا کہ آپ کریں، ان کا کوئی لینا نہیں تھا. میں پروگرام میں 3 دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی لینا نہیں، لیکن مجبوری تھی. اب کہتے ہیں نا مجبور ہو فلاں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، نہیں بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے کہا، کیوں کہا. اپنے سر لے رہے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نے اختیارات کا استعمال کیا ہے اور یہ اختیارات ہے، یہ میرے سوابدید اختیار ہے. سوابدید اختیار تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کارنامہ جو ہے عرفان بلوچ صاحب بھی سر انجام دے چکے، جو کہ ڈی آئی جی ساؤتھ تھے اسد رضا سے پہلے. یہ تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ جو ہیں چودھری شاہد تھے مجھ کو تھانے کے ایس ایچ او. یہ ایک چودھری لطیف مرحوم ہوا کرتے تھے سی آئی اے میں، یہ ان کے داماد بتائے جاتے ہیں. اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، محنتی ہیں، کام والے ہیں، باصلاحیت ہیں. اور جب آدمی باصلاحیت ہوتا ہے، کام کرتا ہے، دوڑنے والا آدمی گرتا بھی ہے، زخمی بھی ہوتا ہے، شکایتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ان کے خلاف جو شکایتیں ہوئی ہیں ماضی میں، یہ ان کی 7 سزائیں ہیں. ناظرین اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ 7 سزائیں ان کی ہیں. یہ میں ذرا سا ان کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ نے جو ہے یہ ان پر نرم دلی کا، سخاوت کا جو مظاہرہ کیا ہے، یہ 5 ستمبر 2023 کا ہے. یعنی کہ اب یہ بھی ستمبر اس وقت چل رہا ہے. یعنی کہ اسد رضا کے سے پہلے جو ڈی آئی جی تھے، جاتے جاتے انہوں نے جو ہے یہ ایک رحم دلی کا جو مظاہرہ کیا، ایک راستہ کھول گئے تھے ایک لاقانونیت کی، ایک غیر قانونی احکامات کی. یہ جو آرڈر ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 7 سزائیں ان کو دی گئی تھی. چودھری شاہد کو، ایس ایچ او موچ کو تھے یہ اس وقت. پہلی سزا جو ان کو ہے دی گئی ہے 17 اپریل 2018 کو. انہیں جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایس ایس پی نے کوئی سزا دی تھی اور یہ ان کی تقریباً 1 سال کی فار فیچر کی سزا تھی. دوسری جو ہے یہ بھی ایس ایس پی ایسٹ نے ان کو دی ہے جناب 17/4/2018 کی. یہ بھی ایک ہی دن کی سزا ہے، ایک ہی دن میں ان کو 2 سزائیں مل گئی. یہ سزا جو ہے یہ بھی 1 سال فار فیچر کی سزا ہے. تیسری سزا جو ہے وہ ان کو یہ ایس ایس پی ملیر نے ان کو دی ہے جناب. یہ ہے ایس ایس پی ملیر کا جو ہے یہ 18 جنوری 2021 کی ہے. اس میں بھی 2 سال فار فیچر ہے ان کی. اور چوتھی سزا جو ہے یہ بھی ایس ایس پی ملیر نے دی ہے ان کو، یہ 9 اپریل 2021 کو. یعنی کہ اسی سال میں 3 مہینے بعد ان کو یہ سزا ملی. یہ بھی 2 سال کی فار فیچر ہے. اس سے 5ویں سزا جو ہے یہ بھی ایس ایس پی ملیر نے دی ہے اور یہ بھی جو ہے 9/4 کی ہے. یعنی کہ 9 اپریل کو ان کو 2 سزائیں دی گئی ہیں. 2 سزائیں اور 2 سزاؤں میں 4 سال کو ان کو فار فیچر کیا ہے. 2 سال کی فار فیچر. یعنی بہت ہی کوئی انہوں نے بہت بڑی کوئی انہوں نے ایسی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے مرتکبوں کہ ان کو اتنی خوفناک سزا دی گئی. پھر ریڈکشن ان پے جو ہے 2 سٹیجز. یہ 6ٹھی سزا ہے، یہ بھی ڈسٹرکٹ ملیر کی ہے. یہ بھی 9/4 کی ہے، یعنی 9 اپریل کی ہے. وہ خدا پاک کو بہت ہی خطرناک قسم کی سزا دی. پتہ نہیں کون ایس ایس پی تھے اس وقت. اسی طریقے سے جو ہے پھر 7ویں سزا جو ہے یہ بھی جو ہے فار فیچر ہے 2 سال کی. یہ بھی ڈسٹرکٹ ملیر کی ہے اور یہ 28 مئی 2021 کی. یعنی اپریل میں بھی سزا ہوئی ہے اور پھر 28 مئی کو بھی سزا ہوئی. یعنی یہ 7 سزائیں ان کی تھی اور 7 سزائیں جو ہے ان کی ختم کروائی گئی ہیں عرفان بلوچ ڈی آئی جی ساؤتھ نے. اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کی سزا ختم کروانے میں جو ہے فدا جاوری نے جو ہے مرکزی کردار ادا کیا تھا، کیونکہ یہ موچکو کے ایس ایچ او تھے. موچکو ہے گیٹ وے اسمگلنگ کا. یعنی کہ اگر اس وقت کہتے ہیں کہ کیا نام ہے اس کے کروڑ یا 1 کروڑ یا 2 کروڑ اس کے روز کی انکم تھی کس کی، ایس ایس پی کیماڑی کی، تو وہ 1 کروڑ کی انکم کی جو تھی یہ موچکو گیٹ وے سے ہوتی تھی. یعنی یہی سہولت کاری کرتے تھے شاہد چودھری سے. شاید یہی وجہ ہے کہ پھر ان پر جو ہے ان کی ریکویسٹ پر جو ہے وہ خود فدا جاوری نے جو ہے اپنے باس سے فرمائش کی تھی، کس سے، اپنا ساؤتھ کے ڈی آئی جی سے. اور ساؤتھ کے ڈی آئی جی نے جو ہے وہ انہیں یہ سہولت دیتے ہوئے ان کی سزا معاف کی. ایک تو سفارش خود
کی تھی ساؤتھ کے کیماڑی کے ایس ایس پی نے، لیکن اس سے بڑھ کے سزا جو ہے اس وقت کے کوتوالے شہر یعنی کہ جاوید عالم اوڈو کے بھی یہ آنکھ کے تارے تھے، ہاتھ کے چھالے تھے. انہوں نے جو ہے ان پہ بہت کرم نوازی کی تھی، ان کے بہت ہی لاڈلے تھے. ان کی جانب سے جو ہے وہ عرفان بلوچ پر یہ دباؤ تھا کہ ان کی یہ تمام سزائیں جو ہے ایک ہی قلم سے جو ہے بلا کسی انکوائریوں کے آپ ختم کر دیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ملیر کا معاملہ تھا، ملیر میں اس کو سب سے زیادہ سزائیں ملی تھی. ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے نا اس میں اپنا کوئی رول پلے کرتے، لیکن ڈی آئی جی ایسٹ کو نہیں کہا گیا. عرفان بلوچ سے چونکہ کوتوالے شہر جاوید عالم اوڈو کے تعلقات اچھے تھے اور خود فدا جوہری کے، تو انہوں نے مل کر ان کو کہہ کر ان سے یہ ایک غلط ترین کام کروایا. اب اس کو جو ہے نظیر بنا کر جو ہے زوار حسین والا مسئلہ جو ہے اس وقت کے ڈی آئی جی اسد رضا سے کروائے گا. تو اس میں اسد رضا کا کوئی قصور نہیں ہے. اسد رضا کے سامنے یہ ایک نظیر تھی، یہ ایک مثال تھی، اور یہ کام کروانے والوں نے یہ پیپر ان کو پہلے بھجوایا کہ بھئی آپ سے پہلے یہ کام ہو چکا ہے، آپ کو یہ کام کرنے میں کوئی دقت پریشانی نہیں آئے گی، آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ یہ کام ایک پہلے ہو چکا ہے. اسی کو بیس بنا کر جو ہے اسد رضا نے جو ہے پھر زوار حسین کی جو 4 سزائیں تھی وہ انہوں نے ختم کروا دی، جو کہ 23 سال پرانی سزائیں تھی. یہ ہے سندھ پولیس کی جو ہے کہتے ہیں نا کہ اندھیر نگری چوپٹ راج. راجہ رفت مختار صاحب، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید. یہ تھا اندھیر نگری چوپٹ راج. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں شکارپور کے ایک سارجنٹ کے بارے میں. سارجنٹ بڑا کمال کا سارجنٹ ہے. یہ تصویریں آپ اس وقت اسکرین میں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے شیر محمد شیخ عرف راجہ شیخ. راجہ شیخ چہیتا ہے، آنکھ کا تارا ہے. سابقہ صوبائی وزیر جو ہے امتیاز شیخ اور ان کے صاحبزادے فراز شیخ کا 2018 میں کوئی الیکشن میں ان کا جھگڑا ہو گیا تھا تیمور خان سے، جو کیا نام ہے پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے، وہاں پر جھگڑا ہوا تو یہ گرفتار بھی ہو گئے تھے. اس وقت جو تفتیشی افسر تھے وہ یہی راجہ صاحب تھے. راجہ صاحب نے جو ہے تفتیش میں جو ہے شیخ برادری کا ساتھ دیتے ہوئے انہیں جو ہے وہ اس مقدمے سے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال دیا. ان پر یہ کرم نوازی کی، ان پر جو ہے وہ بہت بڑی مہربانی کی، ان پر بہت بڑا احسان کیا. اس احسان کے نتیجے میں جو ہے یہ پچھلے 5 سالوں سے جو ہے شکارپور کے ٹریفک پولیس کے سارجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. سارجنٹ کیا ہیں؟ بس یہ خود ہی جو ہے یہ چالان پرنٹ کروا کے لاتے ہیں، وہ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، ہزاروں روپوں کے 1000 سے لے کے 20,000 تک کے یہ چالان کرتے ہیں اور پیسے اپنی جیب میں بھرتے ہیں. 1 روپیہ بھی جو ہے نیشنل بینک یعنی جو پولیس کا جو اکاؤنٹ ہے سرکاری، اس میں 1 ٹکا بھی نہیں خرچ کرتے، نہ ہی یہ چالان کی کاپیاں کہیں جاتی ہے. چالان خود دیتے ہیں اور خود ہی اس چالان کو پھر ضائع کر دیتے ہیں. یہ ان کا گورکھ دھندہ چل رہا ہے. اب انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، کیونکہ یہ امتیاز شیخ کے جو ہے یہ آنکھوں کے تارے بتائے جاتے ہیں. اب یہ شکارپور سٹی میں جو ہے یہ بہت ہی کہتے ہیں امیر ترین افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کروڑوں کی ان کی کوٹی ہے. دوسرا چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں. سارجنٹ بن کر جو ہے یہ اس وقت گورکھ دھندا ان کا شکارپور میں چل رہا ہے. 5 سال سے جو ہے یہ سارجنٹ ہے. انہیں کوئی ایس ایس پی آتا ہے، کوئی ڈی آئی جی آتا ہے لڑکانہ کا، کسی میں اتنی جرت یا ہمت نہیں کہ انہیں یہاں سے وہاں کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا. اب کراچی سے ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ شاہ رخ کو جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ کا پی ایس او بنا دیا گیا ہے. پرسنل سٹاف آفیسر جو ہے یہ بن گئے ہیں خود اسد رضا کے. پتہ نہیں کہ یہ خود اسد رضا کا اپنا فیصلہ ہے یا کہ ان پر یہ بھی آرڈر جو ہے کسی نے مسلط کروایا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. حسن سے تو آئی جی جیل خانہ جات بننے میں کامیاب ہو گئے. ایک طریقے سے ایک بار پھر جو ہے وہ دا عوامی شو جو ہے وہ خبروں کی دوڑ میں جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئی. یہ خبر سب سے پہلے جو ہے میں نے ہی بریک کی تھی کہ گریٹ ان کی جو ہے وہ
ڈی پی سی ہو چکی ہے اس کی اور ملک اسلم کی، اور ملک اسلم جو ہے وہ تو دانستہ جو ہے وہ پرموٹ نہیں ہونا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی اے سی آر کی کاپیاں نہیں جمع کرائی، تاکہ اگر اے سی آر کی کاپیاں نہ ہوگی تو وہ پرموٹ نہیں ہوں گے۔ وہ پرموٹ نہیں ہونا چاہ رہے تھے تو وہ پرموٹ نہیں ہو سکے، اور ان کو پرموٹ ہونا تھا کیونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ تم ڈی آئی جی بنتے ہی ہم تمہیں آئی جی جیل کا چارج دے دیں گے۔ انور مصطفیٰ جو ہے وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ڈی آئی جی بنا کے فوری طور پر جو ہے وہ چارج دے دیا گیا ہے آئی جی جو ہے وہ پریزن کا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ خبروں کی دوڑ میں جو ہے ہم ایک بار پھر جو ہے دا عوامی شو جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے سی ٹی ڈی کے ہیڈ کانسٹیبل رانا حنیف کے بھتیجے رانا علی پر بات کرتے ہیں، جو کہ اس وقت بیٹروں کا ریکارڈ کیپر کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے بھی سی ٹی ڈی میں جو ہے ایک انی مچائی ہوئی ہے، ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ بیٹروں کے ساتھ ساتھ وہ خود پولیس والوں پر بھی جو ہے وہ اس وقت گرجتا برستا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ خود رانا حنیف جو کہ تمغہ امتیاز رکھتے ہیں ان کا سگا بھتیجا بتایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کا تعلق پولیس سے ہے یا نہیں، لیکن سرکاری موبائل ان کے استعمال میں رہتی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ کتنے بیٹر جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر سی ٹی ڈی کے بیٹروں کا انہیں ریکارڈ کیپر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کراچی کے تمام آرگنائز جرائم کے اڈوں سے کتنا بتہ آتا ہے اور بتہ کیسے تقسیم ہوتا ہے۔ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی کے پاس کتنے پیسے جاتے ہیں، ایس ایس پی کے پاس کتنے پیسے جاتے ہیں، ایس ایس پی اور ڈی ایس پی انسپکٹروں کو جتنا بھی مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے وہ خود اس رانا علی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سی ٹی ڈی کے دائی ہیں، اور جتنے بیٹر کام کر رہے ہیں ان کا علم انہیں ہے کہ کون کہاں سے کتنا پیسے لا رہا ہے۔ یہ دعویٰ ہے رانا علی کا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔